نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ گزشتہ دنوں دہلی میں ایک بٹیا پیدا ہوئی، رقیہ کے یہاں ہمارے دوست ہیں عبد المعیز انصاری، ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اور انہوں نے پوچھا نوال سے کہ اس کا نام آسیہ رکھنا کیسا ہے، آسیہ اور آسیہ عین سے ہے یا الف سے ہے۔ دوسرے ایک خوشخبری ہمارے خاندان میں، میری بہن ہے، خالہ زاد بہن دیوبند کے اندر، ان کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا فرائیڈے لاسٹ جب میں لائیو تھا تو میرے بہنوئی مونس آئے تھے اور وہ مٹھائی کے تحفے مٹھائی تقسیم کی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ رب العالمین میری خالہ اور خالو کو بھی صحت یابی عطا فرما دے، شفا عاجل اور کامل عطا فرمائے، کیونکہ میرے خالو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کینسر غالباً ڈائگنوز کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے۔ بڑے احسانات ہیں ان کے، ہمارے خالو کے اور ہمارے خالہ کے، خاص طور پر مجھ پر، میری پرورش میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں اجر سے محروم نہ فرمائے، اور نور ٹی وی کے نشریات کو ان کے لیے ان کے موازین حسنات میں بھی اضافے کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ رقیہ نے دہلی سے میری بیٹی نوال سے پوچھا کہ آسیہ اور آسیہ نام رکھنا کیسا ہے۔ اسی طرح سے یہی سوال سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز سے بھی پوچھا گیا، تو شیخ نے فرمایا کہ آسیہ عین سے رکھنا تو یہ نامناسب نام ہے۔ کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے وہ گنہگار، یا ایک ایسا معنی جس کے بارے میں اہل علم نے منع فرمایا ہے کہ اس نام کو نہیں رکھنا چاہیے۔ آسیہ الف کے ساتھ نام رکھنا عمدہ اور بہترین ہے، یہ ایک نیک اور مقبول نام ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بخاری کی روایت بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، جس میں آسیہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور فرعون کی نیک اور صالحہ بیوی آسیہ بنت مزاحم رحمہ اللہ کے بارے میں ہمارے پاس وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن یہ ان کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں جن کا نص صحیح سے ثبوت نہیں ملتا ہے، لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے بیان فرمایا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی کہ جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، اور فرعون اور اس کے عمل سے نجات نصیب فرما، اور مجھے ظالموں کی قوم سے بھی نجات عطا فرما۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی سب عورتوں پر فضیلت اسی طرح ہے جس طرح سرید باقی سب کھانوں پر افضل ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے 3230 پر اور مسلم نے 2431 پر نقل کیا ہے۔ تو یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس حدیث میں لفظ آسیہ الف سے جو ہے وہ نام بیان کیا گیا ہے فرعون کی بیوی کا، جو کہ ایک اچھا نام ہے۔ البتہ جو نام عین سے لوگ بعض مرتبہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور عین سے لکھ بیٹھتے ہیں، دراصل وہ نام عین سے نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر کی ایک بیٹی کا نام آسیہ تھا، عین سے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر دیا تھا، ان کا نام جمیلہ رکھ دیا تھا۔ لہذا اگر آپ نے اپنی بیٹی کا نام آسیہ الف سے رکھا ہے تو انشاءاللہ تعالی مبارک ہے، اور کوئی
مبالغہ اس میں نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ نے عین سے اگر لکھ دیا ہے اور رکھا ہے تو پھر عین سے نہیں لکھنا چاہیے، اور نہ ہی اس کا عین سے معنی درست ہوتا ہے، کیونکہ آسیہ کا نام بدل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیلہ رکھ دیا تھا، اور آسیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نافرمان اور گنہگار، اور یہ مسلمان کی شان نہیں کہ وہ گنہگار یا ایسا نام رکھے جس کا معنی اور مفہوم غلط ہو۔ تو رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کا نام محمد نام رکھنا نرگس بالکل درست ہے، آپ محمد رکھ سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے رقیہ بیٹا، آپ بھی اپنی بیٹی کا نام اگر آسیہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتی ہیں، یہ تو بہت اچھا نام ہے، البتہ عین سے نام رکھنا درست نہیں ہے، یہی اہل علم کا موقف ہے۔ اور کیا آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی اس کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی جنت میں؟ اگلی ویڈیو میں دیکھیے آپ۔ شکریہ آپ کے دیکھنے کا۔